نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ذوالقعدہ کے کچھ دن بچے ہوئے ہیں اور ہم ذوالحجہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. ہونا اس کے بارے میں علم ہونا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس چیز کا علم ہونا بہت ضروری ہے. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا علم حاصل کرنے کے لیے، شریعت بھیجی علم حاصل کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر ہم تک بھیجا تاکہ وہ ہم کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور ہم علم حاصل کریں. تو بیسیکلی ہر چیز میں ہمیں علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں، صحیح کام کر سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکیں حق کے راستے پر چل کر. ذوالحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ اہم ہے. پہلے 10 دن جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. ان 10 دنوں میں کیے جانے والے ہر اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو باقی کے دنوں میں کیے جانے والے اعمالوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی کہ اس کی جان بھی چلی جائے اور اس کا مال بھی اللہ کی راہ میں چلا گیا، تو وہ شخص اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اور اس کے بعد ان 10 دنوں کے عمل، سبحان اللہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہا کرو. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. تو ہمیں ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ ان تینوں کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ. عشرہ ذوالحجہ اہل الایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. حج و قربانی کے علاوہ بہت سارے نیک اعمال کا اہتمام کرنا اور بہت ساری نیکیوں میں اضافہ کرنا، خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور ڈھیروں نیکیاں، ڈھیروں اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازاروں میں نکل جاتے تھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبحان اللہ. تو اس سے ہمیں ایک اور عمل کا نقطہ ملتا ہے کہ جب ہم کہیں جائیں باہر ان 10 دنوں میں تو مرد حضرات زور سے تکبیر پڑھیں تاکہ سننے والے اور بھی لوگ تکبیر پڑھیں تاکہ اس کا اجر بھی آپ کو ملے. عورتوں کو زیادہ بلند آواز میں تکبیر کہنے سے منع کیا گیا ہے، ان کو دھیمی آواز میں کہنا ہے. لیکن اگر وہ کسی کے گھر جاتی ہیں
جہاں پر عورتوں کی مجلس ہے تو وہ بھی بلند آواز میں کہہ سکتی ہیں تاکہ اوروں کے کانوں تک پہنچے اور وہ بھی کہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہے، جن میں سے ایک ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور ایک ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، وہ اسے عرفہ کا دن کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہوں۔ صحیح مسلم کی ہے یہ حدیث۔ سبحان اللہ، اتنا افضل دن ہے۔ اس دن جہنم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، تو ہمیں ایک اور کرنے کا کام یہ ملا کہ ہمیں خوب ساری دعائیں کرنی ہیں، جہنم سے خلاصی کی دعائیں، جہنم سے آزادی کی، جہنم سے پناہ کی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من النار، خوب کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کا روزہ، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی پچھلے 1 سال اور آگے آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ ایک اور صحیح روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ، یوم عاشورہ اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزے رکھتے تھے۔ 9 ذی الحجہ کو، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم، اور ہر ماہ میں سے 3 دن، کسی بھی دن، ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں آخری اور 10واں دن، جسے ہم یوم نحر بھی کہتے ہیں، جس دن قربانی ہوتی ہے، عید کا دن جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قول ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم نحر، قربانی کا دن، اور یوم قر یعنی کہ 11 ذی الحجہ، جس دن منی میں قیام کیا جاتا ہے۔ یہ 2 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قربانی کے بارے میں کیا فرمایا۔ عشرہ ذی الحجہ کے آخری اور سب سے اہم ترین عبادت قربانی ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، ان کا قرب، ان کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کی نیت یہ ہونا چاہیے قربانی کی کہ مجھے اس کے بدلے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس سے محبت کا اظہار اور اعتراف کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا چاہیے، اور یہی اصل قربانی کا مقصد ہے۔ لیکن آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ریاکاری سب سے زیادہ عام ہو چکی ہے۔ ہر ایک انسان دوسرے انسان پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے جانور سے دوسرے کے جانور کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہاں ہمیں صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کے لیے اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے یہ عمل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنے رب کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ قربانی اور نماز کس کے لیے ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصود تقوی کو ظاہر کرنا، اللہ کے لیے تقوی حاصل کرنا، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کرنا۔ لہٰذا کہ ہمیں اپنا ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی عمل و دخل نہیں ہو، کسی دوسرے کی کوئی محبت نہ ہو، صرف اللہ کی محبت ہو۔ تو اس سے سنت ابراہیم کی یاد تازہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں رکھیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا اور خود کھانا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اس سے یہ محض ایک بے روح عمل بن جائے گا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ویسے ہی قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت چاہیے، نہ جانوروں کا خون چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو صرف تقوی چاہیے۔ قربانی صرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت بھی قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کر قربانی کرتے ہیں، اور جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اے لوگوں، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے، جس کی استطاعت ہو وہ ہر انسان اپنی ایک ایک قربانی کرے، اور جس کی استطاعت نہ ہو وہ ایک ہی قربانی میں سب کی نیت کر لے۔ دونوں طریقے جائز، اور استطاعت کے باوجود اگر کوئی قربانی نہ کرے تو یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ استطاعت ہوتے ہوئے بھی اگر ہم قربانی نہیں کرتے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں، ان 10 دنوں میں ہر وہ عمل کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ ہو، اپنے اعمال کو، اپنی نیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص رکھیں، اس میں کسی اور کے لیے کوئی حصہ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو کسی بھی عمل میں کسی بھی انسان کے ساتھ، کیونکہ بد اخلاق بن جانے سے بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی عبادتوں کو، ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائیں اور ہم سب سے راضی ہوں انشاءاللہ، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين